ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قاف کا آغاز ہوا تھا جو کہ مکی صورت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی اس سے پہلے کے زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے. اسی اعتبار سے عقائد کا زیادہ تذکرہ ہے ان صورتوں میں. ابتدائی آیات کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کفار مکہ تعجب کیا کرتے تھے کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا، اور دوسرا تعجب اس بات پر بھی تھا کہ اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، تو کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہماری عقل میں تو نہیں آتے، ہمارے سمجھ میں تو نہیں آتا. اور یاد رکھیے، ہم جسے عقیدہ کہتے ہیں نا، عقیدے کا لفظ عقدن سے ہوتا ہے. عقد کا لفظی مطلب ہوتا ہے باندھنا، گرہ لگانا. آپ جب کسی چیز کو باندھ لیتے ہیں تو باندھنے سے، گرہ لگانے سے وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے. گرہ 2 گرہ لگا لو، 3 گرہ لگا لو، کھینچو نہیں کھلے گا، مضبوط ہو جاتا. ہم ایک لفظ بولتے ہیں عقد نکاح، نکاح کا عقد، بندھن، باندھنا. تو عقیدے کا لفظ بھی ہوتا ہے پختگی، یعنی کسی چیز کا پختگی سے دل میں بیٹھ جانا. یہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے. صرف صحیح چیز کا دل میں بیٹھنا نہیں ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں نا غلط عقیدہ. یہ کفار کا غلط عقیدہ ہی تھا، سوچ تھی کہ کسی چیز کا دل میں پختگی سے بیٹھ جانا. ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. سمجھانے کے لیے عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے جو دل میں پختگی سے بیٹھ جائے، رچ بس جائے. جیسے یہی میں نے پہلے بھی شاید آپ سے مثال دی تھی، یہاں ساکٹ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، سوئچ کے گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر شخص کو اس کے اندر کرنٹ ہے، یہ آپ کو صرف پتہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہمارا عقیدہ ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بچپن سے ہمارے دل میں بات بٹھا دی گئی کہ بیٹا اس میں ہاتھ نہیں لگانا. اور گھروں میں ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے کہ نیچے سوئچ لگے ہوئے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے آگے کوئی میز ویز رکھ دیتے ہیں، ٹیپ لگا دیتے ہیں. بچہ یعنی نہ سمجھی میں ہاتھ نہ مارے، اسے کیا پتا بیچارے. اب آپ کو زندگی میں کبھی الحمدللہ کرنٹ نہیں لگا، اللہ سب کو بچائے محفوظ رکھے. آپ نے کبھی کسی کو لگتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن کبھی آپ ٹرائی کریں گے کہ جی دیکھا تو صحیح ہوتا ہے کہ میں ہاتھ لگا کے تو دیکھو جی ہوتا کیا، سنا تو بڑا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. کبھی کریں گے؟ نہیں. اگر کوئی کرے گا آپ اس کا ہاتھ کھینچیں گے، کیوں؟ وہ اگر آپ سے کہے یار آپ کو کبھی کرنٹ لگا، آپ نے کبھی کسی کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کہ یار دیکھا نہیں ہے، لگا نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات پختگی سے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں تکلیف ہے. دوسرے لفظوں میں دل میں کسی چیز کا پختگی سے بیٹھ جانا، رچ بس جانا، اسی کو ہم کہتے ہیں عقیدہ.
اب وہ چیزیں ان کے دلوں میں اتنی پختگی سے بیٹھ گئی تھی کہ ان کو دلوں سے کھرچنا، ان سے نکالنا یہ کار دارد ہے۔ تو اسی وجہ سے بنیادی چیز ہوتی ہے عقیدہ، اعمال تو وہ بعد کی چیزیں ہیں، اسی سے پھر پھوٹتے ہیں، جیسا عقیدہ ہوگا ویسے ہی ہے۔ تو یہ بری سوچ، برا عقیدہ ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا کہ جی ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی کوششیں فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کے دل میں امت کا درد ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوشش بھی کی، بہت محنت کی، ہر طرح سے اللہ کے بھی سب سے زیادہ قرب ہے، دعائیں بھی سب سے زیادہ ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے اس کے مطابق نتیجہ سامنے نہیں آ رہا بظاہر، تو فطری بات ہے ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا۔ قرآن نے کئی جگہ مختلف الفاظ میں کیا، اور عموماً اکثر جگہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی بیان آتا ہے قرآن کے الفاظ میں کہ جی وہ یوں کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یوں انکار کیا، تو اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ پچھلی جو امتیں گزری ہیں گھبرائیں نہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، اصحاب الرس کے ساتھ یہی ہوا، سمود کے ساتھ عاد و فرعون و اخوان لوط و قوم تبع، سب کے ساتھ یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ تو یہ آپ کی امت اگر آپ کو جھٹلا رہی ہے، توحید کو نہیں مان رہی، حق بات کو نہیں مان رہی، آخرت کا انکار کر رہی ہے، تو آپ زیادہ دل پہ بوجھ نہ لیں۔ آپ سے پہلے قوم نوح علیہ السلام تو 950 سال طویل عرصہ چند بندے ایمان لانے والے تھے، تو یہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ان ابتدائی آیات جو آج آپ نے سنی ان میں تسلی کے الفاظ ہیں کہ اس سے پہلے جھٹلایا گیا قوم نوح کو، اصحاب الرس کو، اور قوم سمود، عاد، فرعون، اخوان لوط، اصحاب الایکہ، قوم تبع۔ پہلا لفظ تو ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی جھٹلایا۔ اصحاب الرس، اصحاب الرس سے کیا مراد ہے؟ رس اصل میں ظاہری بات اردو والا رس تو ہم نہیں کہہ سکتے، رس اصل میں عربی میں کہتے ہیں ایسی دیوار کو جو بڑی کچی ہو، یعنی بہت پختہ دیوار نہیں، اور عام طور پر کنویں کو کہتے ہیں جو کچے اینٹوں کا کنواں ہے، بڑا پختہ کنواں نہیں ہے، کچا کنواں۔ ایک تو پختہ بنا دیا گیا اینٹیں لگا کے مضبوط ہو گیا، ایک کچا جو کنواں ہے اسے کہتے ہیں رس۔ تو اصحاب الرس کا معنی ہوگا کنویں والے، وہ کچے سے کنویں والے۔ اب ان سے کون مراد ہے؟ قرآن میں تو وضاحت نہیں ہے، بعض احادیث کی روح سے مختلف تفاسیر میں ایک دو واقعات لکھے ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر۔ بعض مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم، انہوں نے جب جھٹلایا، وہ سارا واقعہ آپ کئی جگہ سن چکے ہیں کہ وہ اونٹنی انہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ کی طرف سے، وہ پہاڑ پھٹا تھا، اونٹنی آئی تھی، انہوں نے اس کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اب جب عذاب کی کیفیت ہوئی تو ظاہری بات ہے کچھ ماننے والے بھی تھے، وہ جو تھوڑے سے ماننے والے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو، وہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے گئے، اور عرب کا ہی ایک علاقہ ہے چونکہ اس کے کھنڈرات بھی وہیں آتے ہیں، عرب کے رستے میں قوم سمود کے کھنڈرات وہیں ہیں، تو وہاں ایک علاقے کا نام اب بھی شاید اسی نام سے ہے، اس علاقے کا نام ہے حضرموت، حضرموت کے نام سے، اس وقت کوئی اور نام ہوگا واللہ عالم، کتابوں میں نقل کیا تاریخی کتابوں میں کہ یہ وہاں آئے، اور ایک کنواں تھا کچا سا، اس کنویں کے کنارے، ظاہری بات ہے یعنی ہجرت کرنے والوں کو یہی سب سے بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ پانی ہمیں ملے، جب رہنا ہے تو پانی کی سمجھے، اور عرب کے ریگستانوں میں تو زیادہ ضرورت، تو کنواں وہاں ایک موجود تھا، اس کے قریب پڑاؤ ڈالا کہ چلو اب یہاں بستی میں رہتے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام میں ان کے ساتھ رہنے لگے، کچھ جو ایمان والے تھے، کچھ نے 5000 تعداد لکھی ہے، واللہ عالم، کم و بیش، قرآن نے تو وضاحت نہیں کی، تو وہ لوگ وہاں آباد ہو گئے، اور لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کچھ عرصے بعد ہی وہیں پہ انتقال ہو گیا، اس سے اس علاقے کا نام بھی لگ دیا حضر موت، کہ صالح علیہ السلام کو یہاں آتے ہی موت حاضر ہو گئی، حضر موت نام مشہور کر ہو گیا، واللہ عالم، میں کہہ رہا ہوں کوئی بس حتمی بات نہیں ہے، کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اب وہی جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اب جب نبی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ وقت تک تو وہ قوم چلتی رہی، ایک نسل گزری، وہ قوم بھی اسی میں بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی،
پھر اللہ جل شانہ ان کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا، وہ نبی آئے لیکن انہوں نے ان نبی کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں کی، ان کو بھی جھٹلایا۔ اس کا ذکر ہے اصحاب الرس، کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے تو جھٹلایا۔ اصحاب الرس وہ جو ایک کنویں والے تھے، اب اس سے یہ مراد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور قوم بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بعض حضرات نے اور طویل واقعہ لکھا ہے، وہ موقع نہیں تو میں آپ سے عرض کروں۔ اس میں لکھا ہے کہ اسی طریق پر ایک نبی تھے کسی علاقے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، وہ بھی کنویں کا ہی لفظ ہے کیونکہ اصحاب الرس ہے۔ انہوں نے ان نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے نعوذ باللہ کنویں کے اندر ڈال دیا اور اپنی طرف سے بڑا پتھر رکھ دیا۔ ایک بندہ ان پر ایمان نہ آنے والا حبشی غلام تھا، وہ آ کر روز ان کو تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیز ڈال دیتا تھا، پتھر ہٹا نہیں سکتا تھا۔ بڑے عرصے بعد وہ آئے، آ کر پتھر اٹھایا اور ان نبی کو انہی نام سے پکارا۔ جب نام سے پکارا انہوں نے پھر وہی توحید کی دعوت دی، اندر سے آواز آئی۔ اب ان بدبختوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ تو ابھی بھی حیات ہے۔ پھر جو انہیں مارنے کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پہ اوپر عذاب آیا، اللہ کی طرف۔ اللہ عالم، میں عرض کرنا ہوں قرآن نے اس کی تفصیل وضاحت نہیں کی، بعض روایات میں یہ 2-4 واقعات ہیں جو میں نے عرض کیے۔ قرآن نے صرف کہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے اس سے پہلے جھٹلایا، اور اصحاب الرس کنویں والوں نے جو کچے کنویں کی منڈیر پر تھے انہوں نے جھٹلایا۔ وثمود، یہ قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد نے جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے ان کی طرف۔ فرعون، یہ تو مشہور ہی ہے فرعون، اور میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون نام نہیں ہے بلکہ فرعون لقب ہے، اس علاقے کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہ اسی سے فراعین، کئی فرعون تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ولید بن ریان یا کیا نام تھا، مصعب بن ریان واللہ عالم، وہ تھا، لیکن اس کو فرعون ہی کہا جاتا ہے۔ فرعون نے بھی جھٹلایا۔ واخوان لوط، لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا۔ اب یہ بھائی علاقے کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے، چونکہ انہی علاقے کے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام کے بھائی یا قوم انہوں نے بھی جھٹلایا۔ واصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا۔ ایکہ کہتے ہیں جنگل کو جہاں بڑے درخت ہوں، باغات ہوں، اور اصحاب الایکہ سے اصل میں مراد ہے اصحاب مدین، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ قرآن کے اندر ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو شعیب علیہ السلام کے علاقہ مدین علاقے کا نام ہے، اور جس علاقے میں یہ آباد تھے اس کے کناروں پر جنگلات بہت تھے، اس وجہ سے اس کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، جنگلوں میں رہنے والے لوگ۔ انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور اسی طرح قوم تبع، اس کا ذکر بھی پیچھے آ چکا ہے 25ویں پارے کے سورہ دخان میں غالباً، قوم تبع انہوں نے بھی جھٹلایا، تبع کی قوم نے۔ یہ سب وہی ہیں جنہوں نے جھٹلایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کُلٌ کذب الرسل، یہ سب کی سب قومیں جن کا تذکرہ ہے انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہوا کیا پھر، فحق وعید، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری وعید، میرا جو ان سے وعدہ تھا عذاب کا، حق کا، وہ سچ ہو گیا۔ جب جھٹلایا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے سامنے آ گیا۔ لیکن میں نے عرض کیا چونکہ پیچھے سے آیات چلی آ رہی ہیں، کفار مکہ جھٹلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اب آخری جو الفاظ ہیں اس رکوع کے وہ کیا ہے، افعینا بالخلق الاول، یہ گویا قاف القرآن المجید سے لے کر شروع میں جتنے ان کے ایک اشکالات تھے یا کہہ لیجئے غلط عقائد تھے، اس کے جواب میں کیا ہے، افعینا بالخلق الاول، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ تخلیق کر کے تھک گیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، اپنے اوپر قیاس کرتا ہے انسان، کہاں رب العالمین اور کہاں ایک انسان، ناکارہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ تخلیق کرنے سے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ خلق جدید، دوبارہ پیدا کرنے کے معاملے میں لبس، شک میں پڑے ہوئے، انہیں بس یہی شک ہے کہ جی دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ مانتے ہیں کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، پیچھے آپ نے آیات سنی ہے ساری، اس رکوع میں بھی قرآن میں جگہ جگہ زمین کی مثال دی، زمین کو کس نے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، کس نے کیفیات پیدا کی، یقیناً اللہ نے کیا، مانتے تو ہیں، انکار تو کر نہیں سکتے، لیکن شک ہے کہ جی دوبارہ کس طرح اٹھائے جائیں گے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ وہ گزشتہ دن جب ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، احادیث میں واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا سابقہ امتوں میں،
اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا میری راکھ بنا دینا، یوں کر دینا، یوں کر دینا، تو وہ شک کی وجہ سے ہے۔ کسی کو نہ کہیں، ہم اپنے آپ کو سوچیں فی زمانہ بظاہر ہم جن اعمال میں مبتلا ہیں، حلال و حرام کی بعض اوقات انسان تمیز چھوڑ دیتا ہے، خصوصاً ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے اندر، تو وہ وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف حاضری کا پورا یقین نہیں۔ اگر یہ یقین دل میں جتنا پختہ ہو جائے، انسان ان تمام کیفیات سے بچ سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں آگے وضاحت ہے اگلی آیات میں، کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا یقیناً، اور صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، ہم تو جانتے اس چیز کو بھی ہیں تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے نفس میں، اس کا دل میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا دل۔ آگے اگلی آیت میں الفاظ آ رہے ہیں کہ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وہ تو لکھ ہی رہے ہیں، ان لکھنے والوں کو تو ان چیز کا علم ہے جو انسان عمل کرتا ہے، لیکن جو دل میں وسوسہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو اس کے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، جو دل میں خیالات لے کر آتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی پکڑ ہوگی، بالکل ہوگی۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، کل ذالک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں سوال اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، دوبارہ پیدا کرنے پر تو قادر ہے۔ اللہ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ جو دل میں تمہارے وسوسہ آتا ہے نفس میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ آیت کے الفاظ انسان کو اتنا سکون دیتے ہیں، اگر آپ کبھی ان پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار بھرے انداز میں، جیسے باپ ماں، بڑا کوئی خاندان کا بزرگ ہمیں کہہ دیتا ہے بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ، تم جہاں جاؤ گے تمہیں اکیلا چھوڑنا ہی نہیں، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ جب ہمیں شاید ایک تو ان اللہ مع الصابرین، وہ تو صرف صابرین کا ذکر ہے، یہاں تو صابرین کا بھی لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ جاں، جس رگ سے انسان کی یعنی سانس متعلق ہے، اور یہاں بات عربی دان نے لکھی ہے اور بات تفاسیر میں بھی بات نقل کی گئی ہے، یہ جو رگ ہے ایک طرف دل میں آ رہی ہے، ایک طرف سانس کی طرف آتی ہے، رگ اس کو شاہ رگ عام طور پر اردو میں کہتے ہیں۔ دل کی طرف جو اس کا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے وتین، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے اس کا، وہ کیا الفاظ ہے سورہ حاقہ کے اندر آتے ہیں، ابھی ذہن میں آ جائیں گے اگر آپ سب آ جائیں گے، وہ وہاں الفاظ اس کو کہا جاتا ہے وتین، اور جو یہ حلق کے قریب ہے اس کو کہا جاتا ہے ورید، جس کا یہاں ذکر ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ، یہ جو گلے میں ہے گردن میں، اگر خدا نہ خواستہ وہ کٹ جائے تو انسان ختم۔ کہ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں وہ رگ ہوتی ہے اصل رگے جہاں جس سے خون اور سانس آ رہا ہے، وہ کٹ جائے تو ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اتنی قریب جو ذات ہے اس کو چھوڑ کر میرے تیرے فلاں تو کون بندہ پتہ نہیں کس کس کے در پہ جا کے دوڑتا ہے۔ اتنی قریب ذات ہے، وہ پکار رہی ہے، ہم شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، دوبارہ اٹھانے والی ذات بھی وہی ہے، اور ایسی ذات نہیں ہے، انتہائی غفور الرحیم ہے۔ اور حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں، آپ صدر ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لیے ہوئے ہے۔ اتنی رحیم ذات، اس کو چھوڑ کر انسان پتہ نہیں کہاں کہاں دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کی پوری توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور آخری آیت جو آج آپ نے سنی اس میں کیا ہے؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب ڈالتے ہیں ڈالنے والے کیا دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی جب انسان عمل کرتا ہے تو فوری طور پر اس عمل کو وہ لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، انسان کوئی قول لفظ تلفظ منہ سے نکالنا، انسان منہ سے کوئی قول نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس پر ایک نگہبان ہے
اور عتید کیسا نگہبان جو بالکل تیار بیٹھا ہے، جہاں انسان نے زبان سے کوئی لفظ نکالا وہ فوری طور پر نوٹ کر رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے جو اس کے وسوسوں سے بھی واقف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے۔ اور غالباً سورہ کہف کے اندر شاید ذکر ہے کسی اور صورت میں، جب وہ انسان پکارے گا، قرآن نے وہ مکالمہ ذکر کیا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اے کاش اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ جب سامنے آئے گا تو انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، حیران ہوگا کہ یہ کیا ہوگا۔ اس موقع پر قرآن میں واضح طور پر ذکر ہے، یہاں بھی وہی ہے کہ دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، انسان جو بات زبان سے نکالتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فوراً تیار بیٹھا ہے لکھنے والا، اس سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اپنی طرف رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، اصحاب الرس، رس والوں نے بھی، وہ جو بھی واقعہ تھا میں نے عرض کیا یعنی کنویں والوں نے بھی، وثمود اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا، وعاد قوم عاد نے بھی جھٹلایا، وفرعون قوم فرعون نے بھی جھٹلایا، وإخوان لوط، اور بلکہ فرعون نے جھٹلایا، وإخوان لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا۔ یہاں ایک واقعہ شاید کل موقع ملا میں عرض کروں گا، میں نے ایک دفعہ آپ کو بتلایا تھا ڈاکٹر احمد دیدات صاحب کا واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ انہوں نے اس آیت میں جو مثال دی ہے نا وہ بڑی تفصیلی بات ہے، کل موقع ہوا تو میں عرض کروں گا، رمضان میں شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو آ جائیں ان کے استاد، اور میں نے عرض کیا تھا ہمیں بھی ان کی زیارت کا موقع ملا ہے، ڈاکٹر احمد دیدات ایک دفعہ جامع شریف آئے تھے جب ہم پڑھتے تھے، ان کے لیکچر ہم نے بھی ایک دو دفعہ سنے۔ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے حروف مقطعات کے بارے میں، وہ تفصیل نہیں ہے، کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ حروف مقطعات یہ ایک راز ہیں، اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، واللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد سے واقف ہے، لیکن انہوں نے حروف مقطعات کے بارے میں اردو میں میرے خیال میں کوئی کتاب شاید ہی اس بارے میں ہو، عربی میں اس میں کتابیں موجود ہیں، لیکن دیگر مفسرین، اکثر مفسرین، کبار مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، یہ ایک راز ہے، اس راز کو نہ چھیڑا جائے۔ حروف مقطعات میں کیا راز ہیں اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے جو بات نقل کی ہے نا، اور میں جس سے بہت چونکا تھا وہ یہی لفظ ہے، وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوط۔ میں صرف آج اشارہ دے دیتا ہوں، قرآن میں ہر جگہ ہے قوم لوط، کذبت قوم لوط، یہاں بھی دیکھیں نا پیچھے اور بھی الفاظ ہیں، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، یہاں قوم لوط نہیں کہا۔ اخوان لوط کیا ہے؟ اصل تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پر جو ایک وجہ لکھی ہے وہ میں انشاءاللہ کل اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ۔ تو وعاد و فرعون، قوم عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے جھٹلایا، واصحاب الایکہ، جنگل والوں نے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، وقوم تبع، تبع کے قوم نے جھٹلایا، کل، ان سب کے سب نے کذب الرسل، پھر دوبارہ شروع میں بھی کذبت تھا، آگے پھر کل کذب الرسل، ان سب نے اپنے اپنے دور کے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو ہوا کیا پھر؟ فحق وعید، میرا جو ان کے خلاف وعید تھی، سزا تھی، وہ سچ ثابت ہوئی۔ افعینا، کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاول، پہلی دفعہ پیدائش سے، بلکہ بات ایسی ہے، ہم فی لبس من خلق جدید، وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں خلق جدید کے بارے میں، دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نفس، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہے انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب ڈالتے ہیں دو ڈالنے والے، عن الیمین وعن الشمال، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، قعید، وہ بالکل منتظر ہے، نہیں سوری قعید وہ اگلا، قعید وہ بیٹھے ہوئے ہیں منتظر کہ جہاں ادھر سے کوئی کلام بولے اور لکھے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 4 فرشتے ہر شخص کے ساتھ روز اللہ کی طرف سے متعین ہوتی ہے، صرف ایک کام کے لیے ہیں، جن ہم کرامن کاتبین، قرآن میں آگے 30ویں پارے میں لفظ ہے نا،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں بائیں 2 فرشتے موجود ہیں۔ اور حدیث کے مطابق کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ جب فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی تکبیر ہوتی ہے، اس وقت یہ فرشتے اپنی ڈیوٹیز گویا چینج کرتے ہیں، نائٹ شفٹ چلی جاتی ہے، مارننگ شفٹ کے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور جب عصر کی نماز کے لیے اللہ اکبر ہو، اس وقت یہ شام والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کتابوں میں ایک دفعہ جو فرشتہ آ گیا نا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ، کیونکہ ایک انسان کے ساتھ 4 فرشتے تو 24 گھنٹے میں۔ اب تک اگر آپ اپنے بارے میں ہی سوچ لیں، ایک سال میں 365 دن بھی اگر لگائیں، ایک دن کے 4 فرشتے، تو ایک سال میں کتنے فرشتے، اور اتنے سال کی زندگی اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو ہزاروں لاکھوں فرشتے بنتے ایک بندے کے ساتھ ایک کام کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار فرشتے ہیں۔ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، نہیں بولتا کوئی بات، یعنی انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، مگر اس پر ایک نگہبان ہے، عتیدٌ بالکل تیار، وہ نگہبان بیٹھا ہوا ہے، جو لفظ نکالتا ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھ لیتا ہے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دائیں طرف والا فرشتہ بھی بائیں طرف والے فرشتے پر امیر ہے، یہ مامور ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو یہ لکھ لیتا ہے، برائی کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے بھی ٹھہر جا، یہ سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے بھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو جب وہ اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے، کہتا ہے جناب اب تو میں جانے والا ہوں، ہینڈ اوور کرنی میں نے حساب کتاب، اس نے توبہ نہیں کی۔ تو سمجھانے کے لیے بعض علماء نے لکھا ہے پیار محبت انداز میں، الفاظ تو شاید کچھ اور ہوں گے، ان کا سمجھانے کے لیے لکھا ہے، فرشتہ کہتا ہے اچھا لکھنا ہے نا تو ذرا ہم سمجھانے کے لیے کچی پینسل سے لکھنا، ہو سکتا ہے کل کو مٹانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے ریز کرنا پڑ جائے، ابھی کل کو اللہ نے توبہ کر لی، اللہ کا حکم آئے گا مٹاؤ، تو ایسے لکھنا کہ مٹا سکو۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس رحیم ذات کو چھوڑ کے ہم ادھر ادھر ٹکرے مارتے، اللہ معاف کر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما، غیر اللہ کی محبت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔